ان کے لیے کیا معمولات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ایسا معاملہ ہو ٹائم پیریڈ کے حوالے سے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. ہمارا پروگرام کا وقت مختصر رہ گیا, انشاءاللہ مائنڈ کی طرف آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیجیے. اگر کوئی بہن روزے رکھ رہی ہے اور پھر اس کے درمیان ان پر ماہواری کے ایام آ جاتے ہیں تو شریعت مطہرہ کی طرف سے اس بہن کو رخصت ہے کہ وہ اب روزے نہیں رکھ سکتی, جبکہ ہم نے یہ پڑھا کہ روزے کی جو 6 شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا. اگر جب بہن پر یہ ایام طاری ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے روزوں کو سلسلے کو موقوف کر کے پہلے یہ پیریڈ مکمل کرے گی, اور جیسے ہی یہ پیریڈ مکمل ہوگا پھر وہ روزے رکھے گی, اور اس دوران پیریڈ کی وجہ سے جتنے ایام کے روزے ان سے نکلے وہ بقیہ دنوں میں ان روزوں کو ادا کریں گی. قضا اس کی جو ہے بالکل وہ یہ ادا کریں گی. سہولت دی ہے شریعت نے کہ آپ کو یہ سہولت ملتی ہے. بالکل قضا رمضان مبارک عربی کے اندر جو بھی نام رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے, پورا ایک فلسفہ ہے, اور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فیضان رمضان کے اندر رمضان نام رکھنے کے لیے ایک وجہ ارشاد فرمائی ہے جو فی الوقت میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر عربی کے اندر جو بھی چیز جس بھی مہینے کا نام رکھا گیا وہ ایک لاجک کے تحت رکھا گیا, اور رمضان نام کے پیچھے بھی ایک پورا فلسفہ ہے. اچھا, میں نے اسی فیضان رمضان میں غالباً یہ پڑھا تھا کہ یہ رمضان جو ہے رمض سے نکلا, اور جو ہے عربوں کے اندر جو یہ مشہور تھا کہ جو موسم ہوا کرتا تھا اسی موسم کے اعتبار سے یہ نام رکھ دیے جاتے تھے. جیسے کہ رمضان جو ہے رمضان کا مہینہ جب آیا تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا فیضان رمضان میں کہ رمضان کا جب مہینہ آیا تو گرمیاں تھیں, تو رمضان کا مہینہ جو ہے گرمیوں کی وجہ سے اس کا نام رمضان رمض سے یہ نکلا, تو اس وقت شدید گرمی ہوا کرتی تھی. اس کا مصدر امیر السنت رمز ہی لکھا ہے, سنت نے یہی کہا. ماشاء اللہ. مطلب اب روزہ رکھنے کے بعد کیا اس کو عمل کرنا چاہیے؟ کیا سوتا رہے پورے دن وہ کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھ لیا, یا کوئی مشقت والا کام اگر وہ جیسے مزدوری کرتا تو اس نے روزہ چھوڑ دیتے بعض لوگ, تو روزہ رکھنے کے بعد کیا نیک عمل وہ کر سکتا ہے جس سے اس کے ثواب بھی ملتا رہے, یا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ سوتا رہتا ہے آرام کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے, ایسا کوئی ہے؟ جی بالکل, آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا جو ہم نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی کہ روزے کا جو مقصد ہے رکھنے کا وہ ہے تقویٰ. رب تبارک و تعالی نے جو روزے فرض کیے وہ تقوی کے حصول کے لیے فرض کیے. اب مسلمان صرف روزہ رکھ کر کھانا پینے سے رکنے کے بعد اور کچھ بھی معاملات نہ کرے, صرف سوتا رہے, تو پھر بتائیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے روزے کی تکمیل ہونے پر کوئی سوال نہیں ہے, اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا, اسے اجر بھی ملے گا روزہ رکھنے کا, اور اس کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جائے گا, اس پر کوئی سوال نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے روزہ مسلمان پر فرض کیوں کیا, اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہم نے جو ابتدائی گفتگو کی اس کے اندر رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ روزے کا جو فرض کرنے کا مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے, اور اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد نمازوں سے دور رہے اور سوتا رہے تو یہ غیر مناسب ہے, البتہ اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص فرائض وغیرہ پورے کر رہا ہے, نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے, اور اس کے بعد زیادہ تر نیکیوں کی طرف نہیں آتا, تسبیحات کی طرف نہیں آتا, بس اپنے فرائض پورے کرتا اور اس کے بعد سو جاتا ہے, تو کیا حالت روزہ میں سونے پر کچھ اجر مرتب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل حالت روزہ میں اگر کوئی مسلمان سوئے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. کہ جیسے ہم بچوں کو روزے وغیرہ لگواتے ہیں, یہ ہم نے اپنے پچھلی نشست میں بھی اسی ٹائپ کا ملتا جلتا سوال کیا تھا, تو ابھی پھر ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ بچوں کو جو ہم روزہ لگوا دیتے ہیں تو اس میں بھی ذرا وضاحت فرماتے ہیں اس کی عمر کا کیا تعین ہوگا؟ شریعت مطہرہ کی جانب سے تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزے کی تلقین کی جائے, ٹھیک ہو, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اب اسے زبردستی روزہ رکھوایا جائے تاکہ اسے روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے. البتہ اس میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ نحیف ہو, کمزور ہو, تو اسے والدین زبردستی روزہ نہ رکھوائیں, پہلے اس کی صحت پر توجہ دیں. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین روزہ کشائی کی خوشی کرنے کے سلسلے میں بچے کو زبردستی اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہوتی, پھر بھی اسے روزہ رکھواتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ بچے کی صحت بھی دیکھی جائے,
اور روزے کے ٹائم پیریڈ کو بھی دیکھا جائے، اور جیسے آسانی ہو اس کی تعلیم کے لیے، چونکہ شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے تو جیسے مناسب ہو اس طرح اسے روزے کی تعلیم دی جائے۔ 7 سال کی عمر میں اسے عصر سے مغرب تک بھوکا رکھیں اور اس کو پریکٹیکل کروائیں کہ بیٹا روزے کے اندر ایک مسلمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھانے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پینے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا، اور ویسے ہی مسلمان کو گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو روزے دار کے لیے منع کر دیا آپ نے ان سے رکنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر بچے کو مخصوص ٹائم کے اندر یہ پیریڈ گزروائے کہ اسے کھانے پینے روکے جبکہ اس کی صحت اجازت دیتی ہو، تو اس طرح کروائے جب 10 سال کا ہو جائے۔ عموماً صحت مند اگر نارمل بچہ ہو تو وہ روزہ گزار سکتا ہے، تو اس طرح اگر روزہ رکھوایا جائے تو بالکل مناسب ہے۔ البتہ بچے کی صحت کو دیکھ لیا جائے اور بچے کو تعلیم کیا دینی ہے روزے کے حوالے سے، اس پر بھی والدین کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ بنیادی روزے کی تعلیم اور روزہ رکھنے کی مشق والدین 7 سال کی عمر سے شروع کریں اور 10 سال تک اس کو دینے کی مسلسل کوشش کریں، یہاں تک کہ اس کو بنیادی علم روزے کا آپ 10 سال 11 سال کی عمر تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں اور روزہ بھی رکھوائیں۔ اے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک اس طرح کا مفہوم ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بدبخت ہے۔ اس طرح کے احادیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، یہ صرف مفہوم عرض کیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے درمیان وہ بار بار جو ہے وہ حلق پشک ہو رہا ہوتا ہے، یہ تھوکنے کی عادت ہوتی ہے ان کو، تو اگر کسی کو بار بار تھوک آ رہا ہو، وہ تھوک اگر پی جائے تو اس صورت میں بھی روزہ اگر مطلب ٹوٹ سکتا ہے یا کیا اس کے لیے حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر بلغم ویسے یہ اگر آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم روٹین میں جیسے اپنی لائف گزارتے ہیں اسی طرح اگر اس کو ہم اندر لے جائیں گے تو کوئی کراہت نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ہم زیادہ اس کو محسوس کریں اور پھر اس کو جمع کریں، پھر منہ میں جمع کرنے کے بعد نکلیں گے، تو علماء نے فرمایا اب اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ جس طرح اگر جیسے ہی بلغم آیا اور پھر ہم نے اس کو اندر لے لیا، یا تھوک آیا اس کو اندر لے لیا، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ بار بار تھوکنا یا جمع کر کر اندر نکلنا، یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ جس طرح روٹین میں ہم زندگی گزارتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی تھوک کے ساتھ اگر ویسے اتار لیں تو اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا
قلب اپنا دوبارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا را باؤں کہ تم ہے لبوں پر، یا رسول اللہ خدا را باؤں کہ تم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے بری، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूना हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। राह वो मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, राह वो मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ के सना खां की खामोशी, कह लेगी सब कुछ के सना खां की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, मेरे रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क कहा कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क कहा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुल से बा कहूँ तुझे।